برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا سب کا اس بات پر ایمان اور اعتبار اور یقین ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جس کی آنکھیں ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، جو کائنات کے ہر ایک ذرے سے واقف ہے، جو ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے اور مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ظالم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح ظلم کرتا ہے، کتنا ظلم کرتا ہے، کیسے ظلم کرتا ہے۔ ایک حد ہے، اس حد تک پہنچنے کی اس کو مہلت بھی دیتا ہے، اور پھر جب وہ حد کو کراس کرتا ہے تو ظالم کو اللہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس طرح وہ مظلوم کو دیکھتا ہے کہ مظلوم کس طرح ظلم سہتا ہے، کس شان کے ساتھ، کس حال میں، کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ظلم سہتا ہے۔ مظلوم اگر صبر اور بہادری کے ساتھ ظلم سہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مظلومیت کو ثمر آور بناتا ہے، اس کا پھل سامنے آتا ہے، اس کا پھل اس کو مل کے رہتا ہے۔ اور مظلومیت جو صبر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ثمر یہ ہے کہ اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو دائمی سرخروئی نصیب کرتا ہے، اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ عزت ہمیشہ مظلوموں کو ملتی ہے، ظالموں کو نہیں ملتی۔ اگرچہ وقتی طور پر جس طاقت کی بنیاد پر ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے، فاتح اس کو کہا جاتا ہے، کامیاب اس کو قرار دیا جاتا ہے، ڈنکے اس کے بجتے ہیں، نعرے اس کے لگتے ہیں، لوگ فاتح اس کو کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ماریں کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی سمجھوتا نہیں کرتے، جو صبر کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی جھکتے نہیں، جو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی دبتے نہیں، اللہ پاک ہمیشگی کی عزت ان کو عطا کرتا ہے اور دائمی سرخروئی ان کے حصے اور نصیب اور مقسوم میں آتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ مبہم حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم اور نمرود کا جب معرکہ ہوا تھا، اس وقت نمرود ظالم تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مظلوم تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، وہ طاقتور تھا۔ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ جس کے نہ کسی اخلاق میں اجازت ہے، نہ کسی شریعت میں اجازت ہے، نہ کسی رسم و رواج میں اجازت ہے۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کسی زندہ انسان کو آگ کے الو میں ڈال دیا جائے؟ اور کیسے ہوں گے اس وقت کے انسان جن کو پتہ چلا ہوگا کہ لکڑیاں اس لیے جمع کی جا رہی ہیں، ایندھن اس لیے اکٹھا ہو رہا ہے کہ جہاں آگ جلائے گی اور اس آگ میں اس وقت کے سب سے قیمتی اور بہترین انسان کو زندہ جلایا جائے گا۔ لیکن سب نے برداشت کیا، سب اس تماشے کو دیکھنے کے منتظر رہے، کسی نے ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، سب یہی سمجھتے رہے کہ نمرود جو ہے طاقتور ہے، وہ غالب ہے، وہ فاتح ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن پھر بالآخر تاریخ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج کوئی نمرود کو عزت والا نہیں کہتا، آج کوئی نمرود کا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتا، بلکہ کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں کہ تو وقت کا نمرود ہے۔ عزت کس کے حصے میں آئی؟ عزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور اللہ پاک نے ان کو وہ عزت عطا کی کہ آج تک ماؤں نے جتنے بیٹے جنے ہیں، آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سارے انسانوں سے بڑا نام ہے۔ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کے نبی بھی ہیں، وہ یہودیوں کے نبی بھی ہیں، وہ عیسائیوں کے نبی بھی ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ جن کو تسلیم کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس وقت وہ مظلوم تھے۔ لوگ کہتے ہوں گے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کو گھر سے نکالا گیا ہے، ان کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا، لیکن آخری عزت کس کے حصے میں آئی؟ اس مظلوم کے حصے میں آئی جس نے صبر اور استقامت کے ساتھ ظالم کا مقابلہ کیا۔ تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے۔ اتنی بڑی ابتلا اور اتنی بڑی آزمائش کہ جس آزمائش میں
یعنی انتہا، یعنی سوچ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کیسا ہوگا وہ زمانہ اور کیسے ہوں گے وہ لوگ کہ جب معصوم بچوں کو گھروں سے پکڑ پکڑ کر ذبح کیا جاتا تھا اور لوگ اس کو برداشت کرتے رہے. کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ غلام ہمیشہ بزدل بھی ہوتا ہے اور غیرت سے معروم بھی ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن کسی نے مظلوم کے خلاف آواز، مظلوم کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، لیکن آج عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے. فرعون کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ کامیاب تھا، وہ کامران تھا، وہ عزت والا تھا. کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں یہ وقت کا فرعون ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا جب معرکہ ہوا اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ ابو جہل کامیاب ہے جس نے مکے سے نکال دیا محمد مصطفیٰ کو، اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا، ان کے ساتھیوں کی کھالیں ادھیڑ دی گئیں مار مار کر، ان کی پشت کے اوپر انگارے اور ان کی پشت کے اوپر پتھر رکھ کر انتقام کی آگ بجھائی گئی. لیکن بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر یہ ہوا کہ سرخ روئی اور عزت کس کو ملی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. آج جتنی وابستگی اخلاص کے ساتھ جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا جاتا ہے اتنا کسی دوسرے انسان کو نہیں چاہا جاتا. کسی کے نام پر اپنی جانیں، اپنی جوانیاں، اپنا مال، اپنی اولاد اس قدر اس شوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کوئی نہیں لٹاتا جس شوق اور جذبے کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کی جاتی ہے. پھر تاریخ کا معلوم و معروف واقعہ وہ کربلا کا واقعہ ہے. اس میں بھی وقتی طور پر تو یزید جو ہے ہمیں کامیاب نظر آتا ہے. اس نے اپنے مخالف کے یعنی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیا، لیکن بالآخر اللہ پاک نے عزت جناب حسین کے نام کو عطا کی. یزید کا نام آج بھی غالی ہے. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ اگر مظلومیت صبر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو تو بالآخر عزت و سرخ روئی مظلومیت کو ملتی ہے. لیکن مظلومیت کے ساتھ جب بے حسی، بزدلی اور بغیرتی ہو تو پھر یہ قربانیاں رائے گاں جاتی ہیں اور اس کا کوئی ثمر اس قوم کو نہیں ملتا جس قوم کے مظلوم اس طرح قربانیاں پیش کر رہے. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل یقین اور پورے کامل اعتماد کے ساتھ مسلمانوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ اگر تم ایمان کی حالت میں رہو تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وقتی طور پر اگر تمہیں شکست بھی آئی تو بالآخر یہ بڑی کامیابی پر منتج ہوگی. اس کا نتیجہ جو ہوگا بڑی کامیابی کی صورت میں نکلے گا. اور عام مسلمانوں کو بھی یہ آیت تقریباً یاد ہے نہیں ہے تو انہوں نے سنی ہوئی تو ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم نہ کرو اور نہ کمزور پڑو، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوئے. غلبہ تمہارا مقدر ہے. یہ دین مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اس کے فطرت میں غلبہ ہے. اس نے غالب ہو کے رہنا ہے. تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا پشتیبان اور تمہارا ولی و کارساز وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری قوتیں اور سارا اقتدار ہے، جو بہت اونچے اڑتے ہوئے جہازوں، جو ٹیکنالوجی کے فخر اور غرور کے ساتھ اڑتے ہیں، وہاں بھی اس کا حکم چلتا ہے. زمین کی تہوں میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، سمندر کے پانیوں میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی اس کا حکم چلتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا، الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے. آپ کا پشتیبان، آپ کا پشت پناہ، آپ کا ولی و کارساز، آپ کا ہر لحاظ سے حامی و ناصر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی قوتیں ہیں. اور پھر اللہ کے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انا لننصر رسلنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے. کیوں واجب نہ ہو؟ وہ جو ہمارا کام کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے لیے مارے کھا رہے ہیں، وہ جو ہمارے لیے پٹ رہے ہیں، جن کے گھر کر رہے ہیں، جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کے بوڑھے، جن کی عورتیں، جن کے معصوم قتل ہو رہے ہیں، ہمارے واسطے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا لننصر رسلنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مدد کریں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ان کی ضرور بالضرور مدد کریں گے.
فی الحیات دنیا، دنیا کی اس زندگی، اس زندہ ماحول میں، اس زندہ دور میں، اس زمانے میں ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس وقت تو بہرحال ہم ان کی مدد کریں گے جب شہادتیں کھڑی ہو جائیں گے، حشر والا دن، جب ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور جب ماحول گواہی دے گا کہ کون ظالم ہے اور کس طرح ظلم کر کے آیا ہے، اور کون مظلوم ہے اور کس طرح ظلم سہ کے آیا ہے، اس دن یہ وہ دن ہوگا یوم لا ینفع ظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں، ان کے عذر کسی کام نہیں آئیں گے، ان کی معذرتیں ان کو اللہ تعالیٰ کے انتقام سے نہیں بچا سکیں گی، اللہ کے بدلے سے ان کے معذرت، ان کی معافیاں، بہت معافیاں مانگیں گے، بہت گڑ گڑائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ظالموں کو جب افتاد آتی ہے تو کس طرح گڑ گڑاتے ہیں، جب افتاد آتی ہے تو ایک پولیس کے سپاہی کو بھی فیس نہیں کر سکتے، اور تو اور ہم نے دیکھا ہے ظالم ہمیشہ کمزور بھی ہوتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے۔ اس دن جب یہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوئی آگ کو، اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھے گا تو فوراً ساری اس کی جو اکڑ پھونسی نکل جائے گی، تو اس دن یہ معافی مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن نہیں نفع دے گی، یوم لا ینفع الظالمین، ظالموں کو نفع نہیں دیں گی معذرتہم، ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللعنہ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے انتہائی برا گھر ہے، ان کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔